بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بہن بھائی، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو میں نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور کچھ میں نے نوافل ادا کرنے تھے، تو میں اب یہ صبح کے 9 بجے ہیں۔ درمیان میں نے ناشتہ بنایا تھا، بچی کو بھی دیا، وہ بھی اسکول چلی گئی ہے، ان کے پاپا بھی کام پر گئے ہیں۔ اللہ کرے آج ان کا کام لگ جائے۔ کہیں نئی جگہ پر کام کا پتہ کرنے گئے ہیں، یہاں پر تو روز چھٹی دے دیتے ہیں، کام نہیں ہے کام نہیں ہے یہی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بہت دعائیں کرتی ہوں، رات ہو یا دن ہو، اور ابھی یہی کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ اتنے مشکل میں ہوں میں، یا رب العالمین میرے شوہر کو کہیں نہ کہیں کوئی وسیلہ بنا دو تاکہ ہمارے گھر کا روزگار چلتا رہے۔ اور بس یہی اب نوافل ادا کرنے لگی ہوں، اسی وجہ سے میں نوافل بولے تھے، یا اللہ میرے شوہر کو کام دو اور ان کا من لگاؤ، اپنی ذمہ داری کو، بیوی بچوں کی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھیں، سنبھالیں۔ میں ان کے ہر قدم پر ساتھ ہوں، لیکن ان کو میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کو میرے ساتھ رہنا ہے، اور ان کو اسی طرح محنت کرنی پڑے گی جس طرح میں محنت کر رہی ہوں۔ اور انشاءاللہ میرے رب العالمین ان کے دل میں رحم ڈالے گا، وہ بھی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آگے سے کوئی وسیلہ بنائے گا۔ کہیں سے کام نہیں ملتا تو کہیں پر یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو تھوڑی سی مشکل آزمائش ہیں وہ تو ہمیں پوری کرنی ہوں گی، تو بس شکر الحمدللہ کر کر میں آزمائشوں پر چل رہی ہوں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی۔ ہر دن ایک نئی امید دل میں جاگتی ہے، کیونکہ حال تو میرا مالک جانتا ہے نا، وہ رب العالمین جس سے میں روزانہ باتیں کرتی ہوں، جو میری سنتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی زیادہ باتیں کرے کم باتیں کرے، اچھا کہے برا کہے، میرا رب العالمین میری سب باتیں جانتا ہے، اور میں مطمئن ہوں اور خوش ہوں۔ مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہن بھائی تو ہیں میرے ساتھ، اور اس کے علاوہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے رب کو تو ہمیشہ ہی سب کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے کہ وہی تو ساری دنیا کو پالنے والا، وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی جبار ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو اپنے رب سے دل لگا لیتی ہوں، اپنے رب سے مانگ لیتی ہوں، وہ ہوتا اور میں ہوتی ہوں بس، اور اتنا پرسکون ہوتی ہوں، اتنا پرسکون ہوتی ہوں جیسے آپس میں انسان باتیں کرتے ہیں، دوست باتیں کرتے ہیں اس طرح، اور مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ یہ جو میں سب کچھ کر رہی ہوں نا، جو میرے حالات ٹائٹ ہیں، اس میں میری اللہ تعالیٰ سے نا بس ایک عجیب سی، میں کیا فیل کرتی ہوں میں بتا ہی نہیں سکتی کہ کتنا میں خوشی اور مطمئن اور سکون محسوس کرتی ہوں اپنے رب سے باتیں کر کر، اور میری روزانہ اللہ تعالیٰ سے نا کامیابی کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور میرا اتنا زیادہ نا بہت برسوں کا یہ سپنا ہے، یہ چاہت ہے، یہ میری لگن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنا نوازے کہ میں ہر غریب کی مدد کروں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ یہ میری دلی خواہش ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور اب میں پڑھ لیتی ہوں قرآن پاک۔ بولے ہوئے نوافل میں نے ادا کر لی ہیں، دعا بھی مانگ لی ہے، اور اب میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص روزانہ دعائے جمیلہ کو پڑھے گا، اس کا صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آخرت میں اسے جنت ملے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ایک بار دعائے جمیلہ کو پڑھیں، بالکل چھوٹی سی آسان سی دعائیں۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، تو صبح فجر کی نماز کے بعد دعائے جمیلہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ جس گھر میں ایک بار بھی دعائے جمیلہ کو پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس کے باعث گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور وہاں غذا قائم رہتی ہے، جس کی بنا پر گھر کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اور ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا رؤوف۔ دعا میں نے مانگ لی، اب میں کر لیتی ہوں گھر کی صفائی کرنے کے بعد آج میری پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری پھپھو کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور میرے ابو کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے بہن بھائی بنے ہوئے تھے، اور نا میرے ابو ان کو عید بقرعید شبرات وغیرہ دیتے تھے۔ کافی دن سے بیمار تھیں، گردے واش ہوتے تھے، بس ان کا کل آخری دن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ لوگوں نے بھی خاص دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کرمٹ جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ اور اس جگہ پر میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے بہن کی طرف ملنے گئی تھی۔
اور باسط تیمور نانی کے گھر گئے تھے، میں نے کہا ان کو بھی لے آؤں گی، پھر ان کو بھی لے کر آئی ہوں۔ میں بلی کے لیے دودھ ڈال دیتی ہوں، ایلو ویرا کو پانی ڈالنے لگی ہوں۔ دروازے میں روشنی اور ہوا ہے تو اس کے پاس اس لیے رکھا ہے، اور یہ باسط بیل لے کر آیا تھا۔ بچے کہتے ہیں مما کیٹو کی خوراک لے کر آئیں، کیٹو کی کٹوری لے کر آئیں۔ میں نے کہا بیٹا اس نے کٹوری سے پیٹ نہیں بھرنا، دودھ سے پیٹ بھرنا، وہ میں اسے دے دیتی ہوں، اور جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم گوشت اسے ڈال دیا کریں گے۔ اور ابھی پچھلے وقتوں میں تھوڑا سا میں ڈال دیتی تھی، گردن لے آتی تھی، وہ سستی ہوتی تھی، لیکن یقین جانو اب تو مجھے تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، حالات ہی اجازت نہیں دیتے کہ میں بلی کو گردنیں ڈالوں۔ اس لیے وہ بلی تو میرے سے دور نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ یہیں بیٹھی رہتی تھی، لیکن مجبوراً میں نے اسے اپنے سے دور کیا۔ میں نے کہا بلی جائے گی تو کہیں پر کھائے گی، پیٹ بھر جائے گا، دودھ میں ڈال دیتی ہوں، لیکن وہ کھانے کے لیے باہر ہی جاتی ہے۔ صفائی میری مکمل ہو گئی ہے، اور جو کل میں نے کپڑے سکھائے تھے وہ تقریباً ٹرپل ڈبل تھے، تو ان پر بالکل بھی وہ سوکھے نہیں تھے، گیلے تھے، تو اس لیے میں نے ان کو سب کو الگ سیپریٹ کر دیا ہے، الگ الگ، اور جو سوکھ چکے ہیں یہ تھوڑے سے سوکھ چکے ہیں ان کو اندر رکھ دیا ہے، اور باقی میں نے اس طرح جو پتلے ہیں کپڑے ان کو سارے کھنٹی پر لٹکا دیا ہے، تو اس طرح سوکھ جائیں گے، شام تک رکھ دوں گی ان کو۔ کوئی اس طرح الماری پر ڈال دیے، جگہ نہیں ہے نا، تو پھر اکیلا تار پر بھی سنگل ڈال دیے ہیں کپڑے۔ یہ اب سردیاں 2 دن بعد بہن کی طرف پہنچی تھی تو اس نے میری کچن کے لیے کچھ چیزیں لی ہوئی تھی، تو یہی تو بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، سمجھ لیتے ہیں میری بہن کو کیا ضرورت ہے۔ ہم بہن بھائیوں میں بہت پیار ہے، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ بغیر کسی مطلب کے کرتے ہیں۔ میری بہن شروع سے ہی ہمارے کپڑے سلائی کرتی ہے، میرے بچوں کے، بہت اچھی ہے میری بہن۔ اب مہنگائی کتنی زیادہ، پچھلے سال میری بہن نے 4 اسٹیپ والا مرغی کا دڑبا لیا تھا، اور ان میں ہر کھانے میں 2-3 مرغیاں بند کی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ سے اچھا گزر بسر ہو جاتی ہے۔ ساری سردی انڈے کھائے تھے پچھلے سال بھی، اور اس سال بھی ماشاءاللہ سے اللہ ان کو زندگی دے مرغیوں کو، یہ اس سال بھی انڈے دیتی رہیں۔ میرا بہنوئی بہت اچھا ہے، اور میرا خالہ کا بیٹا بھی ہمارا کزن ہے، تو میری بہن کرائے کے گھر پر رہتی ہے۔ میرا بہنوئی بہت محنت کرتا، بہت زیادہ محنتی انسان ہے۔ امی کے گھر پہنچ گئی تھی، کھانا کھایا تھا، جوس وغیرہ پیا تھا۔ چھوٹے بیبی کو انفیکشن ہوا ہے گردن میں، جس طرح زخم ہوتے ہیں۔ آج میں آلو کے پراٹھے بنانے لگی ہوں، آلو کو مکس کر لیا ہے، اب اس میں شامل کر دیتی ہوں پیاز، دھنیا شامل کر دیتے ہیں، ثابت دھنیا کٹا ہوا، ہلدی پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر، لال مرچیں، کوٹی ہوئی مرچیں، کلونجی، گرم مسالہ، اب ہری مرچیں ڈال دیں گے، اور اب ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ نمک تو ایڈ کیا ہی نہیں ہے، اب نمک ڈال دیتی ہوں۔ اب ان کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں۔ مکس ہو چکا ہے ہمارا، اب میں پیڑے بنا لیتی ہوں۔ پیڑے بن چکے ہیں، اب ان کو بیل لیتے ہیں، اور اس میں اب آلو کی فلنگ کر دیتی ہوں۔ جس بہن بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور جن لوگوں نے کر دیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو۔ اب ہماری فلنگ پوری ہو چکی ہے، اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوں، اور اوپر سے دھنیا ڈیکوریشن کر دیتے ہیں، بہت پیارا لگتا ہے، اور پراٹھے بہت مزے کے ہوتے ہیں، ٹیسٹی، اور سردیوں میں تو زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ مکس سبزی ہم نے 2 دن کھائی تھی، اور پھر فوتگی سے آئی تھی تو سالن نہیں تھا گھر پر، بچے کہنے لگے پراٹھا دو، تو آلو بنے ہوئے تھے تیار، تو پراٹھا بنا دیا۔ اب اس پر گھی لگا لیتی ہوں۔ بچوں کی پڑھائی کے لیے وظیفہ کرنا ہے آپ نے، اور یا رحیم یا علیم یا حکیم یا اللہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے پلانا ہے۔
آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں دن میں 3 بار 4 بار جو بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی بار کر کے بچوں کو پانی پلائیں، پڑھائی میں اچھا ذہن ہوگا ان کا۔ فوتگی میں گئی تھی تو بہت زیادہ تھک گئی تھی، ادھر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اور چلنے سے اتنا شدید درد تھا کہ کچھوے کی چال سے چل کے آنا پڑا مجھ کو۔ یہاں پر گیس بہت کم تھا، پہلے پریشانی کم ہے، یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے اور پریشان کیا ہوا ہے، اور ابھی تو آنے والے دنوں میں بالکل ہی چولہا بند ہو جائے گا، پھر صرف خیالی پلاؤ پکیں گے۔ ایک پراٹھے کو اتنا ٹائم لگا، آہستہ 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 درمیان میں تھوڑا تھوڑا سائڈ سے کر کے پھر اس کو پکایا مکمل۔ شکر الحمدللہ کہ ہمارا پراٹھا پک چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سبز مرچی اور ہرا دھنیا گرائنڈ کیا ہے، اور اب میں دہی میں نمک ڈال دیتی ہوں اور پسا ہوا یہ پیسٹ ڈال دیتی ہوں اور رائتہ تیار کر لیتی ہوں۔ رائتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، ہم نے سلاد بھی بنائی ہے ساتھ۔ ہماری ڈش بہت پیاری لگ رہی ہے۔ آلو کے پراٹھے کس کس کو پسند ہے کامنٹ میں بتائیے گا۔ میں اپنے یوٹیوب بہن بھائیوں کی سب کی ویڈیو دیکھتی ہوں، لائک کرتی ہوں، کمنٹ کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، اور تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی ویڈیو کو وائرل بنانا چاہتی ہوں۔ کافی میں نے لوگ دیکھے ہیں روزانہ کی روٹین میں وہی روٹی سالن روٹی سالن روٹی سالن، لیکن میں چاہتی ہوں میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں جس سے میری ویڈیو وائرل ہو، جس سے میرے سبسکرائبر بڑھیں، میرے ویوز بڑھیں، اور میں جلدی کامیاب ہو جاؤں، میری محنت کا پھل مل جائے مجھے۔ بچپن سے لے کے آج تک بہت محنت کی ہے، بہت مشکلیں دیکھی ہیں، بہت پریشانی دیکھی ہیں، بیان کرنا مشکل ہے۔ جو کسی کے دل میں اور دماغ میں ہوتا ہے وہ کسی کو بڑی مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے، لیکن میں کسی کو نہیں سمجھانا چاہتی۔ بس یہی کہوں گی کہ میں یہ آخری لاسٹ میری کوشش ہے جس میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں۔ سب دروازے جب بند ہو جاتے ہیں نا تو کوئی ایسا دروازہ کھلتا ہے جہاں سے ہوتا ہے اس کی کامیابی کا راستہ، تو مجھے یہی دروازہ لگتا ہے، یہیں پہ میری کامیابی، اور انشاءاللہ کامیاب ہو کر رہوں گی۔ جتنا بھی وقت لگے اپنا اچھا رسپانس آپ کو دیتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، جہاں رہو خوش رہو، آباد رہو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔